ये वो ज़माना था जब रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 बरस की उम्र को पहुंच चुके थे। बज़ाहिर ज़िंदगी में तिजारत की मसरूफियात थीं, अहलो अयाल थे, रिश्ते नाते थे और मुआशरती जिम्मेदारियां भी, मगर दिल दुनिया की रंगीनों से उचट चुका था। मक्का मुकर्रमा से चंद मील दूर एक पहाड़ की बुलंदी पर वाक़े गारे हिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई का साथी बन चुका था। आप कई कई दिन बल्कि हफ्तों वहां कयाम फरमाते, साथ कुछ सादाज़ादे राह जैसे सुटू और खजूरें ले जाते, और जब वो ख़त्म हो जाती तो वापस घर तशरीफ़ लाकर दोबारा उसी खलवत की तरफ लौट जाते। इस गोशे तन्हाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की वुसअतों पर गौर करते, आसमान की बुलंदियों, चांद और सितारों की गर्दश, ज़मीन की हकीकत और इंसान की पैदाइश पर फिक्र फरमाते। यही वो तर्ज़ इबादत थी जो आपके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी नबूवत से क़ब्ल इख्तियार की थी, यानी खालिक की तलाश में गहरे तदब्बर और अपने नफ्स का मुहासबा। गारे हिरा की खामोश फ़ज़ा में आपके दिल में सवालात की लहरें उठतीं। ये कायनात किसके हुक्म से कायम है? ज़िंदगी का असल मकसद क्या है? नबूवत की हकीकत क्या हो सकती है? कभी आप पहाड़ से नीचे उतरकर वादी की वुसअतों में चले जाते, फिर लौटकर उसी गार की तन्हाई में आ बैठते, और यूं दिन और रात के कई चक्कर उसी जुस्तजू में गुजर गए। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब नजर आने लगे, ऐसे ख्वाब जो सुपेदा सहर के साथ हकीकत का रूप धार लेते। जो कुछ रात में दिखाया जाता वो सुबह रोशन हकीकत बनकर सामने आ जाता। रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा जाते तो अपने साथ थोड़ा सा सुटू और पानी ले जाते थे। आप 1 हफ्ता या 10 दिन तक वहां कयाम फरमाते थे। जब भूख लगती तो सुटू को पानी में घूल कर पी लेते थे। यही आपकी खुराक थी और यही मशरूब था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकलते तो पहले काबतुल्लाह में हाजिर होकर तवाफ करते थे, फिर गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे। वापसी पर भी पहले काबा आते, तवाफ करते और फिर घर जाते थे। घर में चंद दिन कयाम फरमाते और फिर दोबारा गारे हिरा चले जाते थे। इसी ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आने लगे। आपको इल्हाम होने लगा और फरिश्तों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उलमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही अल्लाह के नबी थे, लेकिन लोगों तक पैगाम पहुंचाने का हुक्म अभी नहीं आया था। तकरीबन 37 साल की उम्र से एक ख़ास ज़माना शुरू हुआ जिसे ज़माना तहन्नुस कहा जाता है। इस ज़माने में आप इबादत और गौर व फिक्र करते थे। 40 साल की उम्र करीब आ रही थी, इसलिए गैबी निशानियां ज़्यादा ज़ाहिर होने लगीं। पहले पत्थर और दरख्त सिर्फ सलाम करते थे, लेकिन अब वो अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह कहकर सलाम करते थे। ये सब इस बात की तैयारी थी कि जल्द ही रिसालत का बाकायदा आगाज़ होने वाला था। जानवर जब सलाम करते तो कहते अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। अब अल्लाह ताला की तरफ से जमादात और हैवानात को हुक्म मिल चुका था, इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल कहकर पुकारने लगे। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता आया और उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। इसी ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल मुकम्मल हो गई। 4 माह बाद आपने ऐलान रिसालत फरमाया। आपकी विलादत रबीउल अव्वल में हुई थी और 27 रजब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का ऐलान किया। ख्वाब में फरिश्ता देखने के 1 या 2 माह बाद आप हस्ब मामूल गारे हिरा जा रहे थे। रास्ते में पहाड़ी पर एक शख्स नजर आया। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम कौन हो? उसने जवाब दिया मैं जिब्राइल हूं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए थे। 40 साल गुजरने के बाद पहली मर्तबा वो सामने जाहिर हुए और सलाम करके चले गए। इससे पहले ख्वाब, इल्हाम, फरिश्तों की आवाज़ें, पत्थरों और दरख्तों का बदलता हुआ सलाम सब एक तैयारी थी। ये निशानियां बता रही थीं कि अब वो वक्त करीब है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर पहली वही 40 साल की उम्र में आई
تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا؟ وحی کے لفظ کا مطلب عربی میں اشارہ کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں وحی وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بندوں کی ہدایت کے لیے عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں وحی کا لفظ عام اشارے کے معنی میں بھی آیا ہے اور نبوت والے خاص پیغام کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ وحی صرف انبیاء علیہم السلام کے لیے ہی استعمال نہیں ہو۔ آسمانوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان پر وحی کی گئی۔ زمین کے بارے میں ارشاد ہے یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یعنی قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ اس کے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ فرشتوں کے لیے بھی وحی کا ذکر آیا ہے۔ شہد کی مکھی کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ اس کی طرف وحی کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وحی کی گئی۔ یہاں تک کہ شیطان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ اس طرح قرآن میں وحی کا لفظ مختلف مخلوقات کے لیے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں گفتگو اس خاص وحی کی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتا ہے۔ اس وحی کے کئی طریقے ہیں۔ قرآن کریم میں بنیادی طور پر 3 کا ذکر ہے، لیکن سمجھانے کے لیے علماء 5 صورتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ عام لوگوں کے لیے اسے الہام کہا جاتا ہے، مگر نبی کے لیے یہی وحی ہوتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ اس صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ظاہری طور پر آنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ صرف 40ویں سال تک محدود نہیں تھا، بلکہ پوری حیات نبوت میں جاری رہا۔ دوسرا طریقہ خواب کے ذریعے وحی کا آنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ آپ احرام باندھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ مجھے مکہ جانے کا حکم ملا ہے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ فتح میں موجود ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصل صورت میں آ کر وحی پہنچائے۔ زیادہ تر یہ ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام نے ادا کی۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کا باقاعدہ آغاز 40 سال کی عمر کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے دل میں بات ڈالنے اور سچے خوابوں کے ذریعے پیغام آتا تھا، لیکن فرشتے کا سامنے ظاہر ہو کر وحی لانا اعلان نبوت کے بعد شروع ہوا، اور اسی کے بارے میں روایات میں تفصیل بیان کی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے اور ابتدائی مسلمانوں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں کعبۃ اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پاس سے گزرا۔ دروازہ کھلا تھا اور آپ اپنی بیٹھک میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سوچا کچھ دیر بیٹھ کر بات کر لوں۔ میں جا کر بیٹھ گیا اور گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی، مگر علانیہ تبلیغ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ بات کرتے کرتے اچانک آپ خاموش ہو گئے۔ آپ دائیں طرف دیکھنے لگے اور سر ہلانے لگے جیسے کسی کی بات سن رہے ہوں۔ پھر بائیں طرف متوجہ ہوئے اور اسی طرح سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد کیفیت ختم ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اچانک خاموش کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا، ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور یہ آیت لے کر آیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فرمایا کہ یہ آیت ابھی حضرت جبریل علیہ السلام مجھ سن کر گئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کلام سن کر میں وہاں سے اٹھا اور میرے دل پر اس کا گہرا اثر ہوا۔ وحی کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا۔ اکثر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل اختیار کر کے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ دیکھا کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کا سر
हजरत दहिया कुल्बी रजी अल्लाह अन्हो की गोद में हैं। आपकी आंखें बंद थीं। मैं समझा शायद वही की कैफियत है या आप आराम फरमा रहे हैं। जब मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने मुझे सलाम किया और कहा, ए रसूल के भाई, आप तशरीफ लाए हैं, आइए। फिर कहा कि इस शरफ के ज्यादा हकदार आप हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर आपकी गोद में हो। ये कहकर वो उठ गए। मैं फौरन बैठ गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अपनी गोद में रख लिया। थोड़ी देर बाद आपने आंखें खोली और फरमाया, ए अली, अभी तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दहिया कुल्बी रजी अल्लाह अन्हो थे जो अभी आपका सर मेरी गोद में देकर गए हैं। आप मुस्कुराए और फरमाया, वो दहिया नहीं थे बल्कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। वो इंसानी शक्ल में अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे और तुम्हें देखकर वापस चले गए। ये वही की चौथी सूरत थी कि फरिश्ता इंसान की शक्ल में आता। लोग उसे देखते और बात करते मगर पहचान नहीं पाते थे कि वो फरिश्ता है। पांचवें और आखिरी सूरत सबसे खास है। इसमें बराह रास्त अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कलाम होता है, बगैर किसी फरिश्ता के वास्ते के, जैसा कि मेराज की रात पेश आया। अक्सर लोगों का ख्याल ये है कि कुरान मजीद की हर आयत हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही लेकर आए, लेकिन वही की एक सूरत ऐसी भी है जिसमें अल्लाह ताला बराह रास्त अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम फरमाता है। इसमें ना कोई फरिश्ता वास्ता बनता है और ना कोई और जरिया होता है। वाक़या मेराज इसकी वाज़े मिसाल है, जहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक मकाम पर रुक गए और आगे बराह रास्त रब्ब कायनात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुफ्तगू हुई। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से तौर पर बराह रास्त कलाम हो सकता है, तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त हम कलामी क्यों ना हो? बाज रिवायात में यह भी जिक्र है कि कुरान करीम की कुछ आयात बगैर किसी फरिश्ते के वास्ते के बराह रास्त नाजिल हुई। एक शख्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो आपकी क्या कैफियत होती थी? क्योंकि मशहूर है कि वही के वक्त आपका जिस्म मुबारक कांपने लगता था और चेहरा मुतगय्यर हो जाता था। इमाम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत नहीं होती थी। वो तो अदब के साथ हाजिर होते और इजाजत के बगैर कुछ न कहते। ये कैफियत उस वक्त तारी होती थी जब अल्लाह ताला बराह रास्त वही नाजिल फरमाता था। हजरत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था। आप खच्चर पर सवार थे। अचानक वो खच्चर रुक गया। मैंने देखा कि आपका जिस्म मुबारक कांप रहा है और पसीना बह रहा है। खच्चर भी बोझ महसूस कर रहा था, जैसे उसकी ताकत खत्म हो रही हो। कुछ देर बाद ये कैफियत खत्म हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी अल्लाह ताला ने बराह रास्त सूरे माइदा की कुछ आयात नाजिल फरमाई हैं। इससे मालूम होता है कि बराह रास्त वही का बोझ बहुत अजीम होता था। इस तरह वही की 5 सूरतें बयान की जाती हैं: दिल में बात डाल देना, सच्चे ख्वाब, फरिश्ता का इंसानी शक्ल में आना, फरिश्ता का अपनी असली सूरत में आना, और 5वीं सूरत बराह रास्त कलाम इलाही। अब जिक्र है पहली वही का। 27 रजब का दिन था, जुमा का मुबारक दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से गारे हिरा में क़याम पजीर थे। उस रोज़ मलाइका को हाज़री की इजाज़त मिली। अलसुबह फरिश्ते गिरोह दर गिरोह गारे हिरा में उतरने लगे। वो सलाम अर्ज़ करते और वापस होते जाते। रिवायत में आता है कि फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फर्शों के साथ और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फर्शों के साथ हाजिर हुए। वो जन्नत की सुर्ख याकूत से बनी एक कुर्सी लाए। उसे रखा गया और अर्ज किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर तशरीफ फरमाएं।
آپ پوری وقار اور شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوئے۔ فرشتے نے تاج نبوت رکھ کر گویا اعلان کیا کہ اب ہدایت عالم کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے بعد تمام فرشتے ہاتھ باندھ کر قطر در قطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اب پہلی وحی نازل ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاقوت کی کرسی پر جلوہ افروز تھے اور تاج نبوت سر پر رکھا گیا تھا۔ آپ نے ان آیات کو دہرایا، پھر لواء الحمد آپ کے سپرد کیا گیا۔ یہ وہ پرچم ہے جس کے سائے میں اہل ایمان قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ وہی مکمل ہوئی تو فرشتے دو صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے باہر تشریف لائے۔ باہر آتے وقت لواء الحمد دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ روایت ہے کہ راستے کے درخت، پتھر اور جانور سب پکار رہے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے اور فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چادر اڑھا دی۔ اسی وقت سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قم فانذر کا حکم سنتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ روایت میں ہے کہ اس اعلان سے شیطان چیخ اٹھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا کہ ہدایت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ یوں ایک ہی دن میں دو وحی نازل ہوئیں، پہلی سورہ علق کی ابتدائی آیات اور پھر سورہ مدثر کی آیات۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دعوت دی۔ انہوں نے فوراً ایمان کا اقرار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی قبول اسلام کیا۔ پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ اس طرح اعلان رسالت کا آغاز ہوا اور ہدایت کا نور پھیلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو فوراً کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں خود جا کر تحقیق کروں گا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بات سنی، تحقیق کی اور فوراً کلمہ اسلام پڑھ لیا۔ اس طرح عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں، نوجوانوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت ملی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان تو لا چکی تھیں، مگر دل میں چاہا کہ مزید اطمینان حاصل ہو۔ وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ وہی بزرگ تھے جنہوں نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ جبرائیل کون ہے؟ ورقہ چونک اٹھے اور کہا کہ تمہیں یہ نام کس نے بتایا؟ مکہ جیسے شہر میں جہاں بت پرستی عام ہے، یہ نام کیسے سنا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل ان کے پاس آئے ہیں۔ ورقہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ تمہارے شوہر اللہ کے سچے رسول ہیں، فوراً ان پر ایمان لے آؤ۔ واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عیسائی راہب قداس کے پاس بھی گئیں۔ انہوں نے بھی جبرائیل کا نام سن کر تعجب کیا اور کہا کہ انجیل میں جو نشانیاں فرشتے کی بیان ہوئی ہیں وہی تم بتا رہی ہو۔ مگر اس نے احتیاطاً ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اگر شیطان ہو تو اثر ظاہر ہوگا، اور اگر سچا فرشتے ہو تو تعویذ بے اثر رہے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تعویذ لے کر گھر آئیں تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ قلم کی ابتدائی آیات تلاوت فرما رہے ہیں، نَوَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، یعنی آپ اپنے رب کی نعمت سے ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اب تعویذ کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ قرآن خود گواہی دے رہا ہے۔ وہ دوبارہ راہب کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، غور سے دیکھا اور مہر نبوت کی زیارت کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ردا ہٹائی۔
اس نے مہر نبوت دیکھی، بوسہ دیا اور بے اختیار زمین پر گر پڑا۔ پھر کہا کہ اس نور سے ظاہر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ کیا آپ کو جہاد کا حکم مل گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نہیں۔ اس راہب نے کہا کہ آن قریب آپ کو جہاد کا حکم بھی ملے گا، مگر اس سے پہلے آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں اور آپ کا ساتھ دے سکوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا کام شروع فرمایا، لیکن ابتدا خفیہ انداز میں ہوئی۔ سورہ علق، سورہ مدثر اور سورہ قلم کے نزول کے بعد تبلیغ کا پہلا مرحلہ شروع ہو۔ یہ 3 سال کا دور تھا جس میں علانیہ اعلان کی اجازت نہیں تھی۔ نہ دعوت ذوالعشیرہ ہوئی اور نہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر عام اعلان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ چپکے سے ان لوگوں تک پیغام پہنچاتے جو حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جو ایمان لے آتا اسے ہدایت دی جاتی کہ اپنے قابل اعتماد دوستوں اور رشتہ داروں تک پیغام پہنچائے۔ اس طرح 3 سال میں تقریباً 134 افراد اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان میں غلام اور کنیزیں بھی شامل تھیں، اور معزز، سمجھدار اور بااثر لوگ بھی۔ اکثر قریش سے تھے، جبکہ چند افراد باہر کے قبائل سے بھی تھے۔ ابتدا میں کوئی باقاعدہ مرکز نہیں تھا۔ کبھی کسی کے گھر، کبھی بازار میں، کبھی کعبہ کے پاس بات کی جاتی۔ چھوٹے چھوٹے حلقے بن گئے تھے۔ نماز کا حکم بھی ابتدا ہی میں آ گیا تھا، اس لیے ایمان کے ساتھ نماز کا اہتمام بھی ہونے لگا۔ ایک موقع پر چند مسلمان ایک گھاٹی میں چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے تاکہ عبادت ظاہر نہ ہو۔ قبیلہ بنی تمیم کا ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اسے تعجب ہو اور اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ایک مسلمان کو غصہ آیا اور اس نے جانور کی ایک ہڈی اٹھا کر اس کے سر پر مار دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام کی وجہ سے خون بہا۔ اس واقعے سے اندازہ ہو کہ اب یہ پیغام زیادہ دیر پوشیدہ نہیں رہ سکے گا اور عنقریب کھلا اعلان ہونے والا ہے۔ وہ شخص زخمی ہو کر واپس چلا گیا، مگر اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہدایت دی کہ اب کھلے مقامات پر جمع نہ ہوں اور نہ ہی مختلف جگہوں پر نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مخصوص گھر کو مرکز مقرر فرمایا۔ یہ گھر حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کا تھا، جو ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ ان کا مکان حرم کعبہ کے قریب صفا پہاڑی کے ساتھ واقع تھا۔ اسی جگہ کو دار ارقم کہا جاتا ہے۔ یہاں مسلمان خاموشی سے جمع ہوتے، نماز ادا کرتے، قرآن سیکھتے اور دین کی باتیں سمجھتے۔ یہ اسلام کا پہلا باقاعدہ مرکز بنا۔ تقریباً 6 ماہ تک یہی مرکز رہا، پھر علانیہ تبلیغ کا حکم نازل ہو، لیکن اس کے باوجود دار ارقم ہی بنیادی مرکز رہا۔ کفار کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں۔ مکہ سے ہجرت تک یہی سب سے اہم مرکز رہا۔ جب خفیہ دعوت کے 3 سال مکمل ہوئے اور 134 افراد ایمان لا چکے تھے، تب دعوت ذوالعشیرہ کا حکم آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کو کھانے پر بلایا اور انہیں اسلام کا پیغام پیش فرمایا۔ یوں دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا اور حق کا پیغام کھلے انداز میں پھیلنے لگا۔ یوں غار حرا کی تنہائی سے شروع ہونے والا یہ نور آہستہ آہستہ دلوں تک پہنچنے لگا۔ پہلے چند افراد ایمان لائے، پھر چھوٹے حلقے بنے، پھر دار ارقم مرکز بنا، اور پھر اعلان حق کی گھڑی آ گئی۔ یہ وہ سفر تھا جو خاموشی سے شروع ہوا، صبر سے آگے بڑھا اور یقین کے ساتھ پھیلتا گیا۔ 3 سال کی خفیہ محنت نے ایک مضبوط جماعت تیار کر دی تھی، جو ہر قربانی کے لیے تیار تھی۔ اب وقت آ چکا تھا کہ یہ پیغام پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجے، بازاروں میں سنائی دے اور مکہ کی گلیوں میں حق کی صدا بلند ہو۔ یہی وہ آغاز تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، باطل کی بنیادیں ہلا دیں اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔